الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا وطبيبنا وطبيب قلوب ربنا ومرشدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما آتاكم الرسول فخذوه وما نهاكم عنه فانتهوا قال النبي صلى الله عليه وسلم عن عبد الله بن عمرو رضي الله تعالى عنهما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يؤمن أحدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به أو كما قال عليه الصلاة والسلام میرے واجب الاحترام آپ حضرات کے سامنے قرآن کریم فرقان حمید کی پارہ نمبر 28 سورۃ الحشر آیت نمبر 7 کا کچھ حصہ تلاوت کرنے کا اللہ تعالیٰ نے توفیق عطا فرمائی اور اس کے ساتھ ساتھ پاک پیغمبر علیہ السلام کی فرمان کی بھی پڑھنے کی توفیق عطا فرمائی تو اللہ رب العالمین سے دعا ہے کہ ان فرامین کے مطابق اس کے معنی اور مفہوم کو صحیح معنی اور مفہوم کے ساتھ ساتھ بیان کرنے کے ساتھ ساتھ اس پر اللہ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اکثر جمعوں میں یہ کہا کرتا ہوں کہ جس طرح قرآن کریم نے عقائد کے بنیاد پر معاملات پر اخلاقیات پر ایمانیات پر جگہ جگہ پر جب یہ زور دیا ہے اس چیز سے انسان کو آگاہ کیا مخاطب کیا تو اس کے ساتھ ساتھ قرآن کریم کے اندر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین کے اندر ہمیں ان چیزوں کا بھی پتہ چلتا ہے کہ یہ دنیا دار البقا نہیں ہے، یہ دار الفنا ہے، اور اس کے بعد جو
جس عالم کے اندر ہم نے جانا ہے اسے دار البقا کہتے ہیں۔ اگر وہاں جنت ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے، سکون ہے تو ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ اگر وہاں جہنم ہے، اللہ ہم سب کی حفاظت فرمائے، تو وہ بھی ہمیشہ ہمیشہ کے لیے ہے۔ جب یہاں سب چیزوں کا پتہ ہمیں قرآن کریم سے پتہ چلتا ہے تو پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جب آقا علیہ السلام کو اللہ رب العالمین نے اس دنیا کے اندر بھیجا، بشر بنا کے بھیجا، اور بشریت کے عقائد کو، بشریت کے معاملات کو، بشریت کو تبلیغ کرنے کو آقا علیہ السلام کو دنیا میں بھیجا، اور ساتھ میں بہت سارے احکام بتانے کے ساتھ ساتھ دو ٹھوک ایک یہ حکم دے دیا۔ وہ حکم کیا ہے؟ ما آتاکم الرسول فخذوه وما نهاکم عنہ فانتہوا۔ ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم آپ ہمیں کیا دیں گے؟ جس طرح نبی علیہ السلام نے عبادت کرنے کا طریقہ بتایا، اسی طریقے سے عبادت کرنا، یہی طریقہ آقا علیہ السلام نے فرمایا ما آتاکم الرسول۔ جس طرح میں نے روزے رکھے، جس طرح میں نے نمازیں پڑھی، جس طرح میں معاشرے کے اندر رہتا ہوں، جس طرح میں اپنی رشتہ داریاں پالتا ہوں، جس طرح میں خاندان کے اندر اپنا رہن سہن کرتا ہوں، جس طرح میں محلے کے اندر اپنے محلے داری گزارتا ہوں، جس طریقے سے صبح سے لے کر شام تک میری 24 گھنٹوں کی زندگی ہوتی ہے، اسی طریقے سے ان طریقوں کے اندر جن طریقوں کو صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین نے اپنا لیا، جب نبی علیہ السلام صبح سے لے کر شام تک اعمال کرتے ہیں، وہ چاہے معاملات ہو، عبادات ہو، وہ جس صورت کے اندر بھی ہو، ان اعمال کو اپنانے والے صحیح معنوں کے اندر اگر ان اعمال کو بناؤ گے، اپناؤ گے، تو پھر تم وہ عام انسان نہیں رہو گے۔ جس طرح عام انسانیت میرے در پر، میرے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس کے اندر بہت سارے لوگ آتے ہیں، اس میں ابو جہل بھی ہے، عتبہ بھی ہے، شیبہ بھی ہے، اس میں مختلف قسم کے منافقین بھی ہے، کافرین بھی ہے، فاسقین بھی ہے، لیکن اس میں ابو بکر صدیق بھی آتا ہے، اس میں عمر فاروق بھی آتا ہے، لیکن حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ جن اعمال کو اپناتے ہیں وہ عمل باقی صحابہ کرام کے اندر چل جاتا ہے، چل پڑتا ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کو شہید کرنے کی نیت سے آتے ہیں، لیکن جب آ کر آقا علیہ السلام کے عکس کرم کو دیکھتا ہے، جب آ کر آقا علیہ السلام کے لین دین سے رہن معاملات کو، سب چیزوں کو دیکھتا ہے، تو وہ پھر وہ عمر ابن ہشام، وہ عمر ابن خطاب نہیں رہتا، بلکہ وہ عمر ابن خطاب پھر عمر فاروق بن جاتا ہے، وہ فاروق اعظم، وہ پھر ان کے خواہشات پر، ان کی رائے دینے پر اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو مشورہ دیتے ہیں تو اس پر قرآن کریم کی 17 آیتیں بن کر اللہ نازل فرما دیتا ہے۔ جب عثمان بن عفان رضی اللہ تعالی عنہ نبی علیہ السلام کے مجلس میں آتے، آ کر آقا علیہ السلام کا عکس کرم، آقا علیہ السلام کے ادائیں، آقا علیہ السلام کے ساتھ محبت اتنا شدت اختیار کر جاتے
کہ پیارے پیغمبر علیہ السلام جب آپ نے ایک بیٹی حضرت عثمان کے نکاح میں دے دی، کچھ عرصے کے بعد دنیا سے چل بسی، دوسری کا نکاح بھی کر دیا، وہ بھی دنیا سے چلی گئی، لیکن پھر آقا علیہ السلام کا بھی حضرت عثمان ابن عفان سے محبت کی شدت اتنی بڑی کہ آقا علیہ السلام کی زبان پر یہ الفاظ جاری ہو گئے۔ وہ الفاظ کیا ہے؟ دو قسم کے روایات ملتے ہیں۔ ایک روایت میں آتے ہیں عثمان اگر میں محمد کی 100 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد دوسری تیری نکاح میں دیتا۔ دوسری روایت میں آتا ہے اگر میری 40 بیٹیاں بھی ہوتی ایک کے بعد دوسری تیری نکاح میں ہوتی۔ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی عنہ جب آقا علیہ السلام کے قدموں میں آتے ہیں، آ کر آقا علیہ السلام ان کی پرورش بھی کرتے، اسلام کی طرف ان کی تربیت بھی کرتے ہیں، اور اس تربیت کو کرتے کرتے یہاں تک کہ جب بڑے بڑے میدانوں کے اندر جنگ اور جہاد کے اندر حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ پیارے پیغمبر علیہ السلام کے سامنے آتے ہیں تو سب سے زیادہ اعتماد حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ پہ کیا جاتا ہے، پھر ان کی قربانیوں کا سلسلہ چلتا ہے۔ لیکن اس کے ساتھ ساتھ ایک دن پیارے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بھی تشریف فرما ہے، خلفائے راشدین بھی ہے، جبرائیل امین بھی آسمانوں سے آتے ہیں۔ اسی کے ساتھ ساتھ اللہ رب العالمین بھی جبرائیل امین کو بھیجتے ہیں، اور یہ پسند کی باتیں ہو رہی ہے۔ ما آتاکم الرسول، میں نے آپ کے سامنے قرآن کریم کی آیت کا ایک ہی ٹکڑا پڑھا ہے، ایک ہی ٹکڑے کی تلاوت کی ہے۔ ما آتاکم الرسول، جو کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم تمہیں دے دے اسے لے لینا، وما نہاکم عنہ فانتہوا، اور جن چیزوں سے تمہیں روک دے ان چیزوں سے رک جانا۔ کن چیزوں سے روکا ہے؟ نبی علیہ السلام نے بدعات سے روکا ہے، خرافات سے روکا ہے، رسومات سے روکا ہے۔ اسی طریقے سے آقا علیہ السلام نے ہر اس شرکیات اور شرک کے ساتھ ملی جلی جتنی بھی گندگیاں ہیں تمام کی تمام گندگیوں سے روک کر فرمایا لا الہ الا اللہ۔ لا الہ کے اندر جتنے بھی جن چیزوں پر رد ہے ان سب چیزوں کو نہیں عن المنکر کے طور پر روک دیا۔ الا اللہ کے اندر سوائے اللہ کے، یعنی صرف اس رب کی عبادت کرو۔ پھر یہ حلقہ لگا ہوا ہے، نبی علیہ السلام بھی تشریف فرمائے، حضرت ابو بکر بھی ہے، عمر بھی ہے، عثمان اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اجمعین بھی ہے۔ اپنی اپنی پسندیدہ چیزوں کا ذکر ہو رہا ہے۔ پاک پیغمبر علیہ السلام نے سب سے پہلے اپنی 3 پسندیدہ چیزوں کا ذکر کر دیا۔ سب سے پہلے نبی علیہ السلام نے فرمایا الطیب، مجھے سب سے زیادہ پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے پسند اگر کوئی چیز ہے تو وہ خوشبو ہے۔ اس لیے نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ ایسے چیزوں کو رد بھی نہ کرے۔ 3 چیزوں کے بارے میں فرمایا جب تمہیں ٹھنڈا پانی دے دیا جائے، کیونکہ کل سب سے پہلے اس کا حساب ہوگا، اس کو رد نہ کیا جائے۔ اگر آپ کو کوئی خوشبو بطور گفٹ اور تحفہ دے اس کو بھی رد نہ کیا جائے۔ اگر آپ کسی مجلس کے اندر تشریف فرما ہے اور آپ کو کوئی حکم دے رہے یا درخواست کر رہے کہ اس تکیہ کے ساتھ ٹیپ لگاؤ تو اس تکیہ کو بھی رد نہ کرو، اگرچہ تم سے چھوٹا یا بڑا کیوں نہ ہو، کیونکہ یہاں آپ بڑے اور چھوٹے کی ادب اور احترام کا خیال تو رکھیں گے لیکن وہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے اس حکم کی تعمیل نہیں ہوگی۔ پھر تو فرمایا الطیب، سب سے پسندیدہ چیزوں میں سے سب سے پسند اگر مجھے ہے وہ خوشبو ہے۔ پھر اس کے بعد فرمایا المرأۃ الصالحہ، اور دوسرے نمبر پر مجھے نیک بیوی پسند ہے۔ پھر نیک بیویاں بھی اللہ نے دی، باقی انبیاء کرام علیہ الصلوۃ والتسلیمات کو بھی ازواج مطہرات دی۔ کسی پیغمبر کی بیوی کافرہ بھی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی مشرکہ بھی ہے، کسی پیغمبر کی بیوی
نیک ہے، لیکن اپنے خاوند اور پیغمبر ہونے کے باوجود اس کے ساتھ دین اور اسلام کے اندر معاونت نہیں کر سکتی۔ لیکن قربان جاؤں میں اپنے پیارے پیغمبر علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، جن کی بیویاں وہ بھی ساری کی ساری امہات المؤمنین، النبی اولا بالمؤمنین ازواجہم، یعنی قرآن کریم نے ان کا ذکر کر دیا، اور پھر سورہ احزاب میں دوسری جگہ پہ فرمایا ان المؤمنین والمؤمنات والمسلمین والمسلمات، اور اس آیت کے اندر بھی ان کا ذکر کر دیا۔ تو اسی لیے آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو اگر ازواج دیے تو وہ بھی ایسے چن چن کر کے دے دیے کہ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ دین کے اندر تعاون کے طور پر دی چلے گی۔ تو پھر حضرت عائشہ نے فرمایا لنا شمس وللآفاق شمس، شمسی لنا من خیر شمس السماء، اور حضرت حسان فرماتے وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَ قَطُّ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ وقت کم ہے، اختصار کے ساتھ ان اشعار کو، ان الفاظ کو پڑھتے پڑھتے بات کو پوری کرنے کی طرف آ رہا ہوں۔ وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دے دے اسے لے لے، جو اللہ دے دے اسے لے لے۔ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا، اور جن چیزوں سے روک دے اس سے رک جائے، اس کے اندر حیل و حجت اور دلائل، ان چیزوں کا سامنا نہ کرے، کیونکہ پھر گمراہی کا راستہ اختیار کرنا پڑے گا۔ نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا تیسری چیز جعلت قرۃ عینی فی الصلاۃ، تیسری چیز میری یعنی نماز جو ہے یہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک ہے۔ نماز پر اختصار کے ساتھ دو تین باتیں۔ سب سے پہلی بات، نماز کون سی نماز؟ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا صلوا کما رأیتمونی اصلی، نماز اس طرح پڑھو جس طرح مجھے پڑھتے ہوئے نماز دیکھا۔ آج کل ہماری نمازوں کے اندر، ہماری عبادتوں کے اندر ہمارے اپنے طریقے ہوتے ہیں، اور پھر اس کے بعد ہم اس چیز کی بھی منتظر رہتے ہیں کہ یہ جتنی بھی عبادات، یہ جتنی بھی معاملات میں نے کر دیے، اب اس کا ثمرہ تو مجھے نہیں مل رہا، اس کی انوارات اور اس کی برکات سے تو میں محروم رہا۔ ہم اسی لیے محروم رہتے ہیں کہ جو طریقہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ہمیں دے کے گئے تھے، اس طریقے کو ہم نے بالکل تبدیل کر دیا۔ نماز ہماری اس طریقے پہ نہیں ہے، قرآن کی تلاوت اس طریقے پہ نہیں ہے، ہماری شادیاں ان کی طریقوں پہ نہیں ہے، ہمارا عقیدہ جو صحابہ کرام کا عقیدہ تھا وہ نہیں ہے، ہماری عبادات کے اندر شرک ہے، ہماری شادیوں کے اندر ہماری دنیاوی رسومات کے اوپر ترجیح دی جاتی ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو مؤخر کیا جاتا ہے، ہماری فوتگیاں، ہمارے ماتمے، اس کے اندر ہمارے رواج، ہماری رسومات اور بدعات صف اول میں شمار کیے جاتے ہیں، اور نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے دیے ہوئے طریقوں سے تو ہم بھول چکے ہیں۔ پھر ہم کہتے ہیں کہ ہمیں انوارات نہیں ملتے، ہمیں برکات نہیں ملتے، ہم چین سکون راحت والی زندگی نہیں گزارتے۔ اس کے لیے سب سے پہلے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا جو بھی عبادت کرو، ما آتاکم الرسول فخذوہ وما نہاکم عنہ فانتہوا، جو بھی عبادت کرو، جس قسم کی بھی عبادت کرو، صرف اور صرف اللہ ہی کی عبادت کرو۔ پھر وہ بھی خطبہ یاد آ جاتا ہے، پاک پیغمبر علیہ الصلوۃ والسلام دنیا سے جا چکے، آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی جسد اطہر وہیں پر موجود ہے، لیکن روح اللہ نے لے لی۔ وہیں پر حضرت ابو بکر بھی تشریف فرما ہے، حضرت عمر ہے، صحابہ کرام ہے، لیکن حضرت ابو بکر جو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابہ میں امام الصحابیت کا درجہ رکھتا ہے، جس پر کل امت کا اتفاق ہے، یہ تو ان کی زبان کے الفاظ ہیں، من کان یعبد محمدا فإن محمدا قد مات، جس نے پاک پیغمبر علیہ السلام کی عبادت کرنی تھی، جس نے نبی علیہ السلام کا کلمہ پڑھ کر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی عبادت کرنی تھی، اس کو اپنا رب مان لیا تھا، آج ان کا رب اس دنیا سے چلا گیا، اس کا دروازہ اس دنیا سے بند ہو چکا۔
وَمَنْ كَانَ يَعْبُدُ اللَّهِ، جس نے میرے پیارے اللہ کی عبادت کرنی دی، رسول اللہ کے رب کی عبادت کرنی دی، فَإِنَّهُ حَيٌّ لَا يَمُوتُ، وہ آج بھی زندہ ہے، اسے موت نہیں آئی۔ تو قرآن نے بھی فرمایا وَتَوَكَّلْ عَلَى الْحَيِّ الَّذِي لَا يَمُوتُ۔ افسوس کی بات تو یہاں پر ہمارے علماء اس خطبے سے واقف بھی ہے، اس خطبے کے الفاظ ان کو زبانی بھی یاد ہے، اس خطبے کے الفاظ کو پڑھتے بھی ہیں، اسی پر اختلاف کرتے ہیں اپنے ٹکڑوں کو بچانے کے لیے، اسی پر اختلاف کرتے ہیں اپنے تقریروں کو چمکانے کے لیے، اور پھر جا کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی مزار پہ کھڑے ہوتے ہیں اور تفاسیر کے وہ ضعیف اقوال لے کر وہاں جاتے ہیں کہ ہم تو آج بھی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے مشورہ کریں گے۔ اور کئی بڑے بڑے علماء اپنے اس حدیث اور اس خطبے کے ساتھ یہ بات بھی لکھتے ہیں۔ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، یہ باتیں بتانے کا مقصد یہ نہیں ہے کہ ہم علماء کی توہین کر دیں۔ علماء حق ہمارے سروں کے تاج ہیں، علماء حق کے جوتے کے ساتھ جو خاک لگے وہ ہمارے سروں کے تاج ہیں، لیکن کم از کم اللہ اور اس کے رسول پر جھوٹ بولنا یہ زیب نہیں دیتا ہمارا قرآن اور ہماری حدیث۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اور اللہ کے احکامات اور دیے ہوئے تعلیمات ہمیں یہ چیز نہیں دیتے۔ اشعار پڑھ لیے اور اشعار پڑھنے کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ مبارک روزہ مبارک سے باہر آیا اور بے بس ہو گئے، اور پھر اس ہاتھ کو اندر کر دیا۔ تو میرا ایک ہی مختصر سا سوال ہے آپ کی عقیدے کی درستگی کے لیے کہ یہ سارے فضولیات لغویات ہیں، اس کی کوئی حقیقت نہیں ہے۔ اگر یہ ہاتھ نکلتا تو پھر سب سے پہلے اس کا مستحق حضرت ابو بکر صدیق تھے، حضرت عمر فاروق تھے، عثمان، علی، 1,44,000 کا مبیت صحابہ کرام، ان کے لیے نہیں نکلتا، تابعین کے لیے نہیں نکلتا، تبع تابعین کے لیے نہیں نکلتا۔ لیکن بدبختی کی بات یہ ہے کہ 700-800 سال بعد کے شعراء کے لیے یہ ہاتھ نکلتا ہے، اسے سلام بھی کرتے ہیں، پھر مشورے بھی لیتے ہیں۔ تو اللہ ایسے کچے اور جلی قسم کے عقائد سے ہماری حفاظت فرمائے۔ اللہ قرآن و سنت کو سمجھ کر اس کے مطابق زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ ہمارا آخری خاتمہ بھی قرآن و حدیث کے دیے ہوئے عقیدے پہ فرمائے۔ قرآن اور حدیث کے دیے ہوئے عقیدے کے خلاف اللہ ہمیں ایک سیکنڈ میں زندہ رکھنے کی توفیق نہ عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین، سنت ادا کریں۔
الحمد لله الذي لا يرجى لكسر الشدائد إلا هو ولا يدعى لرفع المكائد إلا هو وما مراد العاشقين في الدارين إلا هو وما مطلوب الواصلين في الكونين إلا هو المخلوق كلهم ضعفاء لا قوي إلا هو الناس كلهم فقراء لا غني إلا هو لا حافظ ولا ناصر إلا هو لا واجد ولا ماجد إلا هو هل من خالق غير الله يرزقكم من السماء والأرض لا إله إلا هو ومن يملك السمع والأبصار لا إله إلا هو ومن يعلم الجهل والسر لا إله إلا هو موسى على الطور حين ناداه قال لا إله إلا هو يونس في بطن الحوت حين ناداه قال لا إله إلا هو يوسف في قعر البئر حين ناداه قال لا إله إلا هو إبراهيم في النار الحريق حين ناداه قال لا إله إلا هو ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وهو الحي لا إله إلا هو ونشهد أن سيدنا وسندنا وحبيبنا وشفيعنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا اعلموا أن الدنيا دائرة ولذتها فانية وطاعتها باقية وحاصلها فوت وآخرها موت إخواني بدن ضعيف وبحر عميق والنار حريق والصراط دقيق والقيامة قريبة والحاكم رب جليل والمنادي جبريل ويقول الجنة وعدي وعدي ويقول النار عهدي عهدي ويقول الكعبة الزباري الزباري ويقول آدم صفي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول نوح نجي الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إبراهيم خليل الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول إسماعيل ذبيح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي ويقول يوسف الصديق
صديق الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول سليمان صاحب المملكة عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول داود خليفة الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول موسى كليم الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول عيسى روح الله عليه السلام يوم القيامة يا رب نفسي نفسي. ويقول رسولنا ونبينا وهادينا وشفيعنا ومولانا محمد عبده ورسوله يوم القيامة يا رب أمتي أمتي. ويقول الجليل الجبار جل جلاله وعم نواله عبادي عبادي لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون. بارك الله لنا ولكم في القرآن العظيم ونفعنا وإياكم بالآيات والذكر الحكيم. أستغفر الله لي ولكم ولسائر المسلمين واستغفروه إنه هو الغفور الرحيم. الله الحمد لله الذي صدق وعده ونصر عبده وأعز جنده وهزم الأحزاب وحده. والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده ولا معصوم بعده، الذي قال في خطبته حجة الأخيرة إني قد تركت فيكم كتاب الله إن اعتصمتم به فلن تضلوا بعده. وعلى آله وأهل بيته المطهرة خديجة وعائشة وحفصة وأم حبيبة وسودة وزينب بنت خزيمة وزينب بنت جحش وجبيرية وأم سلمة وصفية وميمونة وماريا. وعلى خلفائه الستة من الصحابة أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وحسنين ومعاوية. وعلى عميه المكرمين العباس أسد الله وأسد رسوله سيد الشهداء حمزة. وعلى بناته المكرمات زينب ورقية وأم كلثوم وفاطمة. وعلى كل أولاد بنات علي بن أبي العاص قاسم وأمامة بنت أبي العاص قاسم وعلي عبد الله بن عثمان. وعلى الحسن والحسين بن علي المرتضى رضوان الله تعالى عليهم أجمعين إلى يوم الدين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. اذكروا الله العلي العظيم يذكركم وادعوه يستجب لكم ولذكر الله تعالى أعلى وأولى وأجل وأتم وأهم وأعظم وأكبر والله يعلم ما تصنعون.